بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذا المن والإحسان وذي العز والسلطان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. والحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أهل بيته الأطهار. وصلى الله على مبلغ رسالات الإله يا أحمد مجتبى محمد مصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین کرام، ناظرین محترم، یوم احتجاج، یوم غم، یوم فریاد، گریہ اور زاری کا دن، پرسہ دینے کا دن، عزاداری کا دن، نہ رکنے والے یہ آنسوؤں کا سلسلہ بقی پھر بقی. ہم اپنے نویں کڑی میں داخل ہو رہے ہیں. شاعر الہی، اللہ کی نشانیاں، وہ چیزیں جسے یاد الہی کا ذریعہ بن جائے، خوف خدا کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی یادیں ہونے لگے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگے، قرب الہی کا وسیلہ بن جائے. ان عظیم شخصیتوں میں جنت البقیع سر فہرست ہے. آپ دمبے اور بکرے کو، اونٹ اور گائے کو قربانیوں میں شاعر اللہ مانتے ہیں قرآن کی روح سے. صفا مروہ کی پہاڑیوں کو شاعر اللہ مانتے ہیں. رمضان المبارک کو شاعر اللہ مانتے ہیں. اور جو شاعر حقیقی ہیں، اللہ کی عظیم ترین نشانیاں، جو صفات الہی کے مظہر ہیں، جو کمالات الہی کے مظہر ہیں، جو جمال الہی کے مظہر ہیں، جو خدا کے تعارف کا ذریعہ بنی، خدا نے جنہیں خلق کیا اپنے پہچان کے لیے. چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. وہ عظیم ہستیاں بقی اور بقی کے اہل، خاتون جنت اور انہی کے خاندان اور قبیلہ، رسول اور آل رسول. جنت البقیع میں قبور کی ترتیب ان کے اعدام سے قبل نہایت واضح اور نہایت ہی تھی، نمایاں تھی، مگر انہدام کے بعد ان کا تعین مشکل ہو گیا. باقی ماندہ پتھروں کے ذریعے اجمالی طور پر احاطہ کی نشاندہی کے سوا کچھ بھی ممکن نہیں رہا، جس سے ایک مورخ محقق کے لیے کسی سلسلے میں یقینی اظہار خیال کرنا دشوار ہے. البتہ جو کچھ بھی کہا گیا، لکھا گیا، پڑھا گیا، بیان کیا گیا، وہاں سابقہ حوالوں میں
بعض تصاویر اور محققین کے اظہارات کے مبنی ہیں۔ اس بنا پر ان تخمینی طور پر قبور کی ترتیب کا جو تذکرہ ممکن ہے، اسے دیگر قرائن کے ساتھ ساتھ کسی حد تک صورتحال کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ قبور کی ترتیب کے جو عام نقشے ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان میں تخلیق کے بعض خامیوں نے مشکلات پیدا کر دی، اس میں خلط ملط ملاوٹ کر دی گئی تو نقشہ خراب ہو گیا۔ یہ نقشے مختلف دور میں جنت البقیع کے اندرونی اور بیرونی ترتیب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نقشے تصویری ہیں اور بعض خطی ہیں، خط کھینچے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ انہدام سے قبل کے ہیں، کچھ انہدام کے بعد کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جس میں بقیع کے حدود کا تعین دیواروں اور مرکزی دروازوں کے ذریعے کرایا گیا، اور کچھ میں اس کے سابقہ احاطے کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ اس کی توسیع اور وسعت کے بعد احاطے کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ بعض نقشوں میں قبور کے نشانات کے واضح اشارے دیے گئے ہیں، جبکہ بعض میں اس کے اجمالی تعین پر اکتفا کیا گیا ہے۔ بعض جدید نقشے جو اس وقت موجود صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں، ان میں بھی ہر قبر کے احاطے کا مکمل تعین اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں ہر سال تبدیلیاں آ جاتی ہیں، رد و بدل چلتا ہے، نہیں معلوم کب تک نشانی یہ باقی رکھیں۔ بہرحال مجموعی طور پر ان قبور کی ترتیب اس طرح ہے کہ اس کا مرکزی دروازہ جو مغربی سمت میں ہے، اس سے بقیع کے اندر داخل ہوتے ہوئے چند قدم چل کر آپ آئیں تو اپنے رائٹ سائڈ داہنی طرف ایک نسبت وسیع احاطہ، اور جہاں انہدام سے قبل گنبد میران پر مشتمل اور مینار کے ساتھ روضہ مبارک بھی تھا، جس میں 4 ائمہ اطہار کی قبور مطہر، اور اب وہاں بکھرے ہوئے شکستہ پتھر۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام میں امام حسن مجتبی، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہم السلام دوسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے امام۔ قوموں نے فائدہ اٹھایا، چھٹے امام سے پڑھ کر لوگ امام بن گئے۔ ان قبور مبارکہ کے قریب حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنے والی عظیم خاتون حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ اور حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی والد ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ یہ وہ عظیم بی بی ہیں جن کی قبر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی، اور ان کی تدفین سے قبل خود اس قبر میں لیٹے، اور پھر اکثر وہاں جا کر اپنے محسنہ خاتون کے لیے دعا کرتے، کیونکہ جب کفار و مشرکین نے مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا اور آپ کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، آپ کے گھر کو گھیر لیا، تو حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد علیہم السلام نے تھیں جنہوں نے آپ کی حفاظت کی اور آپ کو مشرکوں سے بچایا، اور یہی وہ خاتون تھیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سپرد ہوئی، تو حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہداری اور تربیت میں حضرت ابو طالب کا ہاتھ بٹایا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی مدارات مقدسہ سے قریب دیوار کی جانب ہے۔ بعض مورخین نے اس قبر کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک قرار دیا ہے، اس پر استدلال کیا ہے۔ اس پر موجودہ پتھر پہ لکھا ہوا پایا گیا کہ ھذا قبر فاطمہ، یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر ہے، مگر یہ استدلال اس لیے قرین صحت نہیں ہے، صحت کے قریب نہیں ہے
کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے وصیت فرمائی کہ ان کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا جائے، ان کے قبر کے نشان نہ رکھے جائیں، اور نہ ہی کسی کو جنازے میں اطلاع دی جائے، نہ ہی کسی کے جنازے میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آپ کی قبر کو چھپا کے رکھا، لہذا اس پر نام لکھا ہونا صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات نے اس جگہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کا تعین شاید اس لیے کیا ہے کہ اس طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قبر کو بقیع سے باہر ثابت کیا جا سکے، جیسے کہ بعض نقشوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کی قبر کی نشاندہی جنت البقیع کے حدود سے باہر کرا دی گئی۔ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر مبارک آئمہ اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کے قریب دیوار کی جانب واقع ہے، اور اس کے بارے میں مورخ نے قیاس آرائیاں کی ہیں، جس سے بعض حضرات کا خیال ہے کہ آپ کی قبر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اور منبر نبی کے درمیان روضہ من ریاض الجنہ میں ہے۔ بعض حضرات قائل ہیں کہ آپ اپنے گھر ہی میں مدفون ہیں، جبکہ بعض اہل نظر نے آپ کی قبر جنت البقیع میں ثابت کرنے کی کوشش کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد علیہ السلام 43 سال تک حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کے والد گرامی جناب ابو طالب کے ساتھ پیغمبر اسلام کی کفالت اور پرورش اور حفاظت میں حصہ دار رہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے قبور مبارکہ سے متصل ایک احاطہ ہے حضرت پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام کی قبر ہے۔ اس کا محل وقوع حضرت محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے سر کی جانب ہے۔ بعض مورخین نے اسے حضرت امام حسن کے سر کی جانب قرار دیا ہے، اسی بنا پہ حضرت عباس ابن عبد المطلب علیہ السلام قبر فاطمہ بنت اسد کے قریب تر واقع ہو گئی۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے قبر بقیع کے مرکزی دروازے اور مغربی دیوار تک کا درمیان میں کوئی دوسری قبر نہیں ہے۔ مرکزی دروازے سے داخل ہونے کے بعد چند قدم چل کر بائیں جانب دیکھیں تو حضرت فاطمہ ام البنین والد حضرت عباس علیہ السلام کے قبر مبارک ہے۔ یہ قبر بقیع میں داخل ہونے کے بعد بالکل لیفٹ سائڈ بائیں طرف یہ موجود ہے، واقع ہونے کے والی پہلی قبر ہے۔ اس سے پہلے اور راستے کے درمیان دوسری کوئی قبر نہیں ہے۔ مغربی دیوار اور اس سے قبر کے درمیان بھی کوئی قبر نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ ام البنین سلام اللہ علیہا کی قبر سے بالکل ملی ہوئی دو قبریں ہیں، ان میں سے ایک حضرت پیغمبر اسلام کی چچی محترمہ حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب ہیں، اور دوسری صفیہ بنت عبد المطلب کی قبر ہے۔ حضرت صفیہ کی قبر اور بقیع کے شمالی دیوار کے درمیان کوئی دوسری قبر نہیں ہے۔ اسی طرح ان دو قبروں اور مغربی دیواروں کے درمیان میں کوئی دوسری قبر نہیں ہے، جسے ایک باؤنڈری میں کر دیا گیا ہے، ایک احاطے میں کر دیا گیا ہے۔ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور ایک احاطے میں ہے۔ ان میں سے خواتین یہ شامل ہیں، جس میں سے کچھ روایتیں صحیح بھی ہیں اور کچھ ضعیف ہونے کے اعتبار سے۔ میرا مقصد ہے صرف بیان کر دینا، اس کی تحقیق تک آپ جائیے۔ حضرت جویرہ، حضرت سودا، میمونہ، حفصہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، صفیہ، زینب، عائشہ، بعض مورخین کا خیال ہے کہ امہات المؤمنین کی قبروں کے قریب جناب عباس ابن عبد المطلب کی بھی قبر ہے۔ بظاہر اس سے مراد یہی ہے کہ ائمہ اہل بیت اور عباس ابن عبد المطلب کے قبور کے اور امہات المؤمنین کے قبور کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ مومنین کی ماؤں کی قبروں سے بالکل ملی ہوئی جانب
حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر اور اس کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر، گویا مرکزی راستے سے سیدھا آتے ہوئے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبور سے گزرتے ہوئے چند قدم آگے جائیں تو بائیں جانب عقیل اور عبداللہ کی قبر۔ حضرت عقیل اور عبداللہ کی قبروں سے گزرتے ہوئے معمولی جھکاؤ سے بائیں طرف جو ہے وہ سیدھا چلیں تو شیخ القرا حضرت نافع اور جناب مالک ابن انس کی قبریں ہیں۔ ان دو قبروں کے ساتھ شمالی جانب دیوار کی طرف تھوڑا دروازے کے بلند کر دیا جائے تو ان دو قبروں کی شمالی دیواروں کے درمیان کوئی قبر نہیں ہے۔ جناب نافع کی قبر سے اسی سمت کو آگے کی طرف تھوڑا مشرق کی جانب جائیں گے تو ایک دروازے شمالی دیوار کی جانب تھا جسے بند کر دیا گیا، اس کے روبرو حضرت پیغمبر اسلام کے فرزند حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبر مبارک ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقربین میں سے سب سے پہلے فرد ہیں جو جنت البقیع میں دفن ہوئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پہ پتھر کے نشان رکھوائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے تعمیر قبر کی سنت ہونے کا ثبوت ہے۔ یہ قبر مرکزی راستے سے داہنی طرف ہے۔ جناب ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مرکزی راستے سے دائیں جانب داہنی طرف اس سے گزرتے ہوئے مرکزی راستے کے بائیں جانب بائیں لیفٹ جانب تھوڑے سے فاصلے پر جائیں تو وہاں شہدائے احد کی قبور ہے، جن کے بارے میں نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کرتے ہوئے بہت سے مطالب آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا۔ یہ ان شہداء کے قبور میں ہیں جو احد میں زخمی ہوئے تھے، انہیں مدینہ منورہ لایا گیا اور کی جان نہ بچی اور اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ جبکہ دیگر شہداء جن میں مہاجرین میں سے حضرت حمزہ، مصعب بن عمیر، جناب عثمان ابن شماس اور جناب عبداللہ ابن حجش اور دیگر حنزلہ، یہ وہ لوگ ہیں جو وہیں دفن کیے گئے۔ شہداء احد رضوان اللہ تعالی علیہم السلام کی قبور مبارک سے گزرتے ہوئے اس جانب آگے بڑھیں تو حضرت اسماعیل ابن جعفر صادق کی قبر ہے۔ یہ قبر شہداء احد کی قبروں کے علاوہ شمالی دیوار کی جانب دوسری قبریں نمایاں ہیں۔ جنت البقیع کے اندرونی احاطے میں شہداء احد کی قبروں سے گزرتے ہوئے اسی سمت کو آگے بڑھتے چلیں تو آخری قبر حضرت حلیمہ سعدیہ کی ہے۔ وہ خاتون ہیں جو حضرت پیغمبر اسلام کی رضائی ماں ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ ان کی قبر تک جنت البقیع کے حدود اسی سمت سے ختم ہو جاتی ہے، چنانچہ توسیع سے قبل تمام تصاویر نقشے یہیں تک بقیع کے آخری حد بیان کرتے ہیں۔ یہ قبر مرکزی راستے سے متصل واقع ہے اور اس کے بعد شمالی دیوار تک کوئی قبر نہیں ہے۔ جنت البقیع کے سابقہ حدود اور توسیع سے قبل کے آخری قبر بقیع میں بننے والی سب سے پہلی قبر جو حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تاریخ مقامات اور ارد گرد مخصوص انداز سے تشخص اور قبور کی تعین کے لیے حدود بندی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً یہ پیغمبر اسلام اور اس کے بعد عثمان ابن مظعون کی قبر اور یہ بہت سے قبریں جو پوشیدہ ہیں، چھپی ہوئی ہیں، ان قبور میں واقع ہیں۔ لہذا ہمیں بھی ان تمام مقدس یعنی پیغمبر اسلام کے حکم پر بنائی گئی تھی عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، جس کی تعمیر کا خصوصی فرمان حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا۔
اور خود وہاں تشریف لا کر دعا فرماتے تھے۔ یہ قبر بقی کے موجودہ جنوبی دیوار کی جانب آخری قبر ہے، اس کے اور دیوار کے درمیان میں کوئی اور قبر نہیں ہے۔ جنت البقیع کی توسیع اور موجودہ اضافے کے بعد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی قبر اس وقت اندرونی احاطے میں آ گئی، اور یہ قبر شمالی اور مشرقی دیواروں سے قریب واقع ہے۔ اس کے اور دیواروں کے درمیان کوئی قبر واقع نہیں ہے۔ بعض حضرات بقیع کے شمالی جانب آخری حصے میں دیوار سے متصل موجود ایک قبر کے بابت اظہار خیال کرتے ہیں کہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کی قبر ہے، تاکہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مدارات کے قریب قبر کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر قرار دیا جائے۔ اور اس سلسلے میں ہم پہلے ہی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ ہے جنت البقیع کی موجودہ اکابرین امت اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام، اصحاب النبی، ازواج النبی، اقارب النبی کے قبور عمومی جائزہ اگر لیا جائے تو یہ ہے۔ مزارات کی تعمیر نو کا مطالبہ یہ ہمارا ہے۔ جنت البقیع کے مزارات کی انہدام کا واقعہ دنیا بھر کے گوشے گوشے میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے نہایت دل خراش اور افسوسناک ہے۔ 8 شوال 1344 بمطابق 21 اپریل 1925 کو جب یہ واقعہ رونما ہوا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور مزارات مقدسہ کی تعمیر نو کا مطالبہ کیا۔ جلسے منعقد ہوئے، جلوس نکالے گئے، کانفرنسیں ہوئیں، سعودی حکمران کو خط اور لیٹر اور پیغامات اور وفود، ان تمام ذریعے سے اس واقعے کے بابت مسلمان عالم کے احتجاج، ان کے مطالبات تعمیر نو سے آگاہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں باقاعدہ طور پر کئی ادارے انجمنیں قائم کی گئیں جن کی طرف سے جنت البقیع کی تعمیر نو کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے گئے۔ حکومتی سطح پر بھی کئی ممالک کی طرف سے سعودی حکومت سے رابطے ہوئے، مگر نہ اس وقت نہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ عالمی سطح پر ہونے والی کوششوں میں بے نتیجہ خیر ثابت ہوئی اور ہمیشہ ایک ہی جواب سننے میں آیا کہ یہ سب کچھ شرک ہے اور اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر انسانی حوالے سے یہ دیکھا جائے تو انسان کو خداوند عالم کی روح اور بدن کا مجموعہ بنایا ہے، اس کی بدنی قوت کے تقاضے سے اس کی روحانی تقاضوں سے مختلف ہے۔ خوراک، لباس، مکان کے علاوہ دیگر جسمانی تقاضوں کے تکمیل کے لیے انسان بھرپور کوشش کرتا ہے اور اپنی صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے۔ دوسرے کے تعاون اور مدد سے کوئی زندگی کے کام جن کا تعلق اس کی جسمانی اور تقاضوں سے ہوتا ہے پورے کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کی روح کے بھی تقاضے ہیں جن کی تکمیل بدن کے تقاضوں سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ بدن کی بقا کا راز روح کی بقا میں چھپی ہوئی ہے، لہذا روحانی تقاضوں کی تکمیل اشد ضروری ہے۔ روحانی تقاضوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسرے ہمنوا افراد سے محبت کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کی یاد کو چراغ دل میں روشن کرتا ہے، اور اس لحاظ سے ہر وہ شخص جس سے کسی بھی حوالے سے تعلق اور ربط ہو، اس کی زندگی میں اس سے ملاقات کی، ہم نشینی اور ان سے انس کے تمام حوالے زندہ رکھنے کے خواہاں ہوتا ہے۔ جتنی کسی سے محبت اور انس زیادہ ہوتا ہے، اس کی یادیں کی روشنی بھی اس مقدار میں اس کے کاشان دل اور دماغ میں زیادہ ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح روحانی رشتوں میں ان افراد سے تعلق کی بات آتی ہے جن سے دینی اور عقیدتی ربط ہوتے ہیں۔
تو اس سے عقیدت کے تقاضوں کی تکمیل بھی انسانی ضرورت ہے، یہاں تک کہ ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی یاد زندہ رہنے کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ اس انسانی حوالے سے بزرگان دین کے قبور کی تعمیر اور بقا اور حفاظت اور روحانی تقاضوں کی تکمیل اور فطری اقدار کے پاسدار تحفظ کے زمرے میں آتی ہے۔ فطری جذبات کا عملی احترام ناگزیر ہوتا ہے، لہذا عام طور پر دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی دینی عقیدت کے مشہور شخصیات کی مزارات تعمیر ہوئے ہیں، وہاں جا کر محبت اور احترام کا اظہار روحانی سکون کا سبب بنتا ہے، اور اسی محبت اور عقیدے کی وجہ سے ان مزارات کی تزئین، سجانا، سنوارنا، بنانا اور نفوس کی تسکین کا باعث ہوتی ہے۔ یہ ایک فطری امر ہے، انسانی روحانی سکون کے حصول کے لیے ہر وہ راہ اختیار کرتا ہے جسے عقل سلیم کی تائید حاصل ہو۔ تعمیر مزارات اور قبور بھی انہی کاموں میں سے ہیں جن کی توفیق عقلی معیاری سے ہوتی ہے، اور عقل سلیم اس کی معاونت نہیں بلکہ حوصلہ افزائی کرتی ہے، اسے روحانی اور فطری تقاضوں کی تکمیل کا ایک انداز ضرور دیتا ہے، قرار دیتی ہے، کیونکہ اس سے محبت اور عقیدت کے جذبوں کی تقویت ملتی ہے۔ یہ بقی ہے، اور اجتماعی اور معاشرتی فائدے کیا ہیں؟ یہ تو انسانی فائدہ ہے بقی کا، یعنی اجتماعی کل لوگوں، کل کائنات اور معاشرے کے فوائد کیا ہیں؟ انسان چونکہ ایک تخلیقی طبع کے حوالے سے ایک دوسرے سے مختلف ہے، بالکل اس کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پہنتا ہے، سب کی پسند اور ناپسند الگ الگ ہوتی ہے، اور پھر قبیلوں اور گروہوں اور رنگ، نسل، علاقے، خاندانوں، دیگر تقسیمات بندیوں میں جن میں اعتقادات، رجحانات بھی شامل ہیں کی وجہ سے اختلافات کا شکار رہتے ہیں، جس سے انسانی معاشرے کے استحکام، ترقی کا عمل متاثر ہوتا ہے۔ لیکن اگر باہمی روابط کو انسانی بنیاد پر استوار کیا جائے اور دوسرے لفظوں میں ایک دوسرے کے غم اور خوشی میں شرکت کی جائے تو اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، وجودی قوتیں یکجا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ قبور کی اہمیت اور ان کے احترام اور اہمیت دنیا بھر میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اقوام، ملل اور قومیں، ملتیں ایک دوسرے کے عزیزوں، بزرگوں سے بالخصوص روحانی پیشواؤں کے قبور و مزارات پر آ کر ان سے ادائے احترام کرتے ہوئے باہمی انس محبت کی روایات قائم کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص کسی عزیز اور بزرگ کی قبر پر جا کر اس کے لیے اچھے الفاظ سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرے گا تو اس کے لیے دعائے خیر اور مغفرت کرے گا، تو کم از کم اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لواحقین، عقیدت مند، اس سے محبت کرنے والوں کے دلوں میں ان کے بابت بھی اچھے خیالات پیدا ہوں گے، اور وہ بھی متقابلہ ایسا ہی کریں گے کہ جس کے نتیجے میں باہمی آپس کی قرب کی راہوں کو ہموار ہو سکے اور دوری اور دشمنی کے راستے بند ہو سکیں، جو کہ ایک نہایت عظیم انسانی اور معاشرتی فائدے ہیں۔ چنانچہ اس وقت دنیا بھر میں قوموں کے روابط کے استحکام میں ایک طرح کے اعمال کا بہت دخل ہے، یہاں تک کہ سیاسی طور پر بھی اب اس کا عام دستور رائج ہے، اور سربراہوں کے دوروں میں ایک اہم حصہ وہاں کے بزرگ اور قابل احترام شخصیات کی مزارات پہ پھول جانا ہے۔ کہیں کا کوئی بادشاہ آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، تو اس ملک میں جو اس کے لیڈر ہوتے ہیں، رہنما ہوتے ہیں، جو مر جاتے ہیں، ان کی قبور پہ جاتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، جسے باہمی روابط کے استحکام کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے قوموں میں دوستی کے جذبے کو فروغ ملتا ہے
یہی وجہ ہے کہ کسی قومی اور ملی اور دینی اور مذہبی علاقے اور حوالے کو نظر انداز کر کے معاشرتی حوالے ہی مد نظر ہوتا ہے، اور مزارات کی تعمیر میں جس قدر اہمیت کے عملی مظاہرے کیے گئے، ان میں سے اس قوم کو اپنے عزیزوں بزرگوں سے محبت کے زندہ عملی شواہد مل جاتے ہیں، تو یہ ضروری ہے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیا کہ انفرادی انسانی فائدہ کیا ہے، معاشرتی، سماجی، قومی اور ملی فائدہ کیا ہے، اب اسلامی اور شرعی حیثیت اور اس کے فوائد کیا ہیں، ان قبرستان اور بقی کے شرعی فائدے کیا ہیں۔ قبور کی تعمیر شریعت اسلامی میں، اسلامی شریعت میں نہ صرف یہ کہ منع نہیں ہے، بلکہ اس کی بابت روایت اور معتبر احادیث سے مستحب کا ثبوت ملتا ہے کہ فریقین، دونوں پارٹی شیعہ سنی کے کتب، احادیث و تاریخ میں اس سلسلے کے مضبوط حوالے پائے جاتے ہیں۔ ان سب احادیث اور روایات اور ان پر تفصیلی بحث کرنے کے لیے مستقل کتاب کی ضرورت ہے، لیکن یہاں صرف اس امر کا تذکرہ مقصود ہے، اس کام کا، کہ اس پر اکتفا کیا جائے کہ تعمیر قبر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو بجال انجام دیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے انجام دے کر عملی طور پر اس کے استحباب، اس کے مستحب، اس کے سنت کا ثبوت دیا۔ چنانچہ آپ مکہ مکرمہ میں اپنے بزرگوں کی قبور پر تشریف لے جاتے تھے، خود جناب خدیجہ، جناب ابو طالب کی قبر پہ جاتے تھے، عبد المطلب، عبد مناف کی قبر پہ جاتے تھے، ان کی یاد میں اظہار غم بھی کیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی تدفین کا حکم دیا تو خود تشریف لے گئے اور وہاں قبر بنوائی، اور اس کے علاوہ اپنے فرزند ابراہیم کی قبر بنوائی۔ علم القبر کے الفاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل تعمیر قبر، اس پر نشان قائم کرنے کا ثبوت روایات سے ملتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات یہاں موجود ہے، توجہ کی ذریعہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی دور خلافت میں قبور کی تعمیر اور اس پر نشان قائم کرنے کی ممانعت نہیں کی گئی، چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور طریقے پر عمل کرتے ہوئے جنت البقیع میں آ کر اصحاب قبور کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ اس وقت بھی قبور پر بڑے نشانات موجود تھے۔ مزارات کی تعمیر کا سلسلہ چونکہ اس دور میں اور اس صورت میں نہ تھا جو موجودہ دور میں ہے، لہذا انہیں نشانات پر اکتفا کرنا ہوا، لیکن خلافت کے دور میں اسے مٹایا نہیں گیا، ختم نہیں کیا گیا۔ حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے، شرعی طور پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مقام، اہمیت، حیثیت وہی ہے جو آپ نے فرمایا قول کے در لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر پہلو امت کے لیے لائق تقلید ہے، لازم اتباع ہے۔ اسلامی روایات تواتر حد تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت کرتی ہے۔ جہاں تک بالخصوص جنت البقیع کا تعلق ہے تو اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر قبور کے عمل کے متعدد ثبوت ملتے ہیں، کیونکہ اسلام کے پیشوا اور امت کے سرپرست ہونے کے حوالے سے آپ ہر مسلمان، ہر صحابی، شہید کی تدفین عموماً خود بھی تشریف لاتے تھے، اور وہاں یہاں تک کہ اپنی موجودگی میں احکام خداوندی کی عملی تبلیغ کرتے تھے۔ تعمیر قبر کے اصل مسئلہ اور اس پر نشان کے قائم کرنے کی روایت تمام اسلامی شرعی حوالوں سے ثابت ہوتی ہے۔ اب رہی کہ اس کے حدود کی بات، تو اس سلسلے میں فقہی مدارک
موجود ہیں۔ استنباط کے بعد اہل نظر فقہاء اسلام نے اظہار خیال فرمایا ہے، جس کی تفصیل متعدد کتابوں میں موجود ہے۔ یہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ملحوظ نظر ہونی چاہیے کہ اسلام کسی بھی عمل میں انسانی صلاح اور فلاح کو ہر حوالے سے اہمیت اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کی صلاح بھی ہو اور اس میں فلاح بھی ہو، یہی ہے اسلامی قانون۔ جس میں انسان کی اصلاح اور فلاح نہ ہو، وہ کام کا حکم اسلام نہیں دیتا ہے۔ پھر دنیا میں شیطان انسان کو خدا سے دور رکھنے کے لیے ہر ممکن ذریعہ استعمال کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر وہ کام جس سے خدا کے قرب اور رضا کے حصول کی امید وابستہ ہو اسے انجام دینا چاہیے۔ تعمیر قبور سے دعا، ذکر، تلاوت قرآن، خدا کی طرف توجہ، آخرت کی فکر، اعمال صالحہ کے انجام دہی کے مواقع فراہم ہوئے ہیں، کیونکہ قبرستان جا کر اموات کو سلام کرنا اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے استحباب پر مشتمل ہو۔ جو روایات وارد ہوئی ہیں ان میں سے درس عبرت کے ساتھ ساتھ درس عبادت بھی موجود ہے، اور جب کوئی شخص قبر پہ جاتا ہے تو اسے مرنے والوں کی یاد آتی ہے، اس کی باتیں یاد آتی ہیں، اس کا پیغام یاد آتا ہے، اس کے زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے، اس کے اعمال کی تصویر آنکھوں میں مجسم ہو جاتی ہے، اس کے لیے آخرت کی منزلوں پہ رحمت الہی کا طلب جو بذات خود عبادت ہے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، روح عبادت زندہ ہو جاتی ہے، دنیا کی فنا پذید اور حقیقت عیاں ہو جاتی ہے، اور پھر ابدی زندگی پانے کا فطری احساس موزن ہو جاتا ہے۔ اس لیے شریعت میں اس کی ممانعات کے بجائے استحباب اور مستحسن ہونا ثابت ہے۔ اس مقام پر حضرت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے حوالے سے تعمیر قبر کی شرعی حیثیت بیان پر اکتفا کرتے ہوئے اس مطلب کی طرف اشارہ ضروری ہے کہ قبر کی تعمیر یا مزار گنبد بنانا اموات کے مردے کی پرستش نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ پرستش یہ ہے عبادت، سجدہ خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے روا نہیں ہے۔ جو شخص قبور کی عبادت کا عقیدہ رکھتے ہوئے وہ شرک کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ عبادت صرف ذات احدیت سے مختص ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کا استحقاق نہیں ہے۔ مزارات پہ حاضری دینا قبر پرستی نہیں ہے، ادائے احترام، اظہار عقیدت اور محبت ہے، اور ان سے ذریعہ بنانا ہے خدا تک پہنچنے کا۔ لہذا ہر عالم میں انسان ان تمام شخصیات کو مد نظر رکھے اور دیکھے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا رتبہ دیا ہے۔ اب ایک ایک شخصیات پر آپ حضرات سے گفتگو ہوگی اور قدر وضاحت ہوگی کہ ان عظیم شخصیتوں میں ان کے مقام، رتبہ، درجہ کیا تھا، جو تھوڑی سی تاریخی اعتبار سے ہمارے ذہنوں میں حیثیت اور لزوم ثابت ہو جائیں، اس لیے کہ بقی ہے، اور بقی کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ہے، اور یقیناً ہر آدمی بقی کی عظمت جانتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور کوشش بھی کرتا ہے کہ اسے جانے۔ تو یقیناً ہر عالم میں انسان اس کی طرف متوجہ بھی ہو اور جانے، خاتون جنت کی زیارات پڑھے اور ان سے تعلقات پیدا کرے، ان سے رابطہ پیدا کرے اور ان کی طرف متوجہ بھی ہو، اور یقیناً جب انسان ان کی طرف متوجہ ہوگا تو یقیناً ہمیشہ سرفراز ہوگا، کامیاب ہوگا، نجات یافتہ ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں بقی کو لوٹا گیا، کربلا پہ حملہ کیا گیا، نجف پہ حملہ کیا گیا، قتل و غارت کیے گئے۔ صرف مقصد کیا تھا؟ ان قبور سے جو پیغامات جاری ہوتے ہیں، دروس ملتے ہیں،
ان کو ختم کر دیا جائے۔ اگر انسان اندازہ لگائے کہ ایک جواب ہے کہ قرآن کریم قبروں پہ عمارت کی تعمیر کی وکالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو قرآن کریم کے سورہ کہف آیت نمبر 21 میں قبروں پر مسجد تعمیر کرنے کے حق میں واضح طور پہ اعلان کرتا ہے، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِي غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ انہوں نے کہا کہ ان پر عمارات تعمیر کرو، اور دوسرے گروہوں نے کہا کہ ہم ان کی قبریں غار ایک مسجد بنائیں اور اس طرح ان پر عمل کے ذریعے نعمتیں کریں۔ سورہ کہف۔ اصحاب کہف کے واقعے پہ غور کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قبروں پر مساجد تعمیر کرنا الہی دین میں ہمیشہ ایک مستحب فعل رہا ہے، اور قرآن کریم نے اسے بلا تنقید بیان فرمایا۔ معتبر تفاسیر میں بھی یہ نتیجہ لیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے کہ اگر انسان کے دوستوں کی قبروں پر یا قبروں کے قریب ایک مسجد کی تعمیر واقعی میں شرک کا ایک فعل ہوتا تو اس زمانے کے جو توحید پرست ہیں کس طرح وہ تجویز کرتے کہ یہاں بنایا جائے۔ قرآن نے ان پر تنقید کے بغیر کیوں نہیں کی، اس کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیا مناسب ہے کہ اللہ بغیر کسی واضح طور پر تنقید کرنے والے کسی گروہ سے شرک کا ایک فعل انجام دے دے؟ لیکن مخالفین کے اس موضوع پر اس واضح آیت کو رد کرنے کی ایسی وجوہات کیا ہیں نہیں سمجھ میں آتا۔ اس معاملے میں ہر اشتباہ سے باہر نکالنے کے لیے اہل سنت کے مشہور معتبر علماء چند نظریات پیش کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کے ضمن میں نہ صرف قبروں پر مسجدیں تعمیر کی تاکید کرتے ہیں بلکہ مساجد تعمیر کرنے کے تاکید بھی کرتے ہیں، مسجدوں میں بھی قبر بنانے کی بھی تاکید کرتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھیں کہ جب اصحاب کہف غار میں داخل ہوئے تو کچھ لوگوں نے کہا غار کے دروازے پر مسجد بناؤ تاکہ ہم یہاں عبادت کر سکیں۔ جن لوگوں نے یہ کہا وہ مسلمان تھے۔ اللہ اکبر۔ یہودی نصارہ اپنے نبیوں کی قبروں کے احترام قبلہ قرار دیتے تھے اور نماز انہی کی طرف متوجہ ہو کے پڑھتے تھے، ان کی قبریں بت قرار دیتے تھے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے اس فعل سے روکا گیا۔ لیکن اگر کوئی کسی اولیاء اللہ کی قبر یا اس کے نزدیک تبرکن مسجد تعمیر کرے تو اس کی طرف نماز میں توجہ کے ساتھ نہیں، فعل حرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور بھی سورہ کہف کی 208۔ بعض لوگوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ دروازے پہ مسجد تعمیر کر دی جائے، یہ ثابت ہے کہ یہ لوگ عارف باللہ ہیں اور عبادت کے لائق اللہ کو جانتے اور سمجھتے ہیں۔ بہت سی اس میں روایتیں موجود ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، لہذا ہر عالم میں قبور کے کو ذریعہ الہی وسیلہ خدا بنایا جا سکتا ہے اور بنانا ضروری بھی ہے، لہذا ہر عالم میں انسان خداوند عالم کی طرف متوجہ ہو۔ آج کے دن 8 شوال کو مسلمانوں شیعوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، شیعوں کو، ان تمام مسلمانوں کو اس روز 8 شوال کا محزون غمگین ہونا چاہیے اور اس جنایت انہدام کے انجام دینے والوں پر نفرین کرنا چاہیے، منہدم کرنے والے ان کی مذمت کرنا چاہیے۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے اس عظیم کام میں امام زمان بھی بہت مغموم ہیں، محزون ہیں اور بقی کے اس بدحالی پر گریہ وزاری کرتے ہیں۔ اپنے اجداد کی قبروں پر صحیح صبح و شام بارگاہ خداوندی میں اپنے ظہور کے لیے اذن چاہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی حضرت کے حزن و غم میں شریک ہوں اور ان کے دشمنوں پہ نفرین کریں، مذمت کریں، امام زمان کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے اجداد پر ہونے والے مظالم کا انتقام لیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔
یا مہدی ادرکنی، مولا امام زمان کہاں ہیں؟ یہ ٹوٹی قبریں اب دیکھی نہیں جاتی، ہم آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، یہ قبریں اثر نو تعمیر ہوں، زیارت گاہیں عام ہوں، کھل سکیں، اور قلب و دل اور معرفت کے ساتھ ان مقدس ہستیوں کی ہم زیارت کر سکیں، ہمیں اپنے معاملات کو اس کوٹ عدالت میں پیش کر سکیں، ان کے قبروں سے فیوض حاصل کر سکیں، ہماری زندگیوں کے فیصلے، ہماری زندگی کے احکامات انہی کے قبروں سے داخل اور ظاہر ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرج علیہ۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام۔ آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم علیہ، اللہم فاکتبنا مع الشاہدین۔ السلام علیکم یا ائمة البقیع الغرقد، السلام علیکم یا ابناء رسول اللہ، اللہم فاجعلهم شفعاء في الدنيا والآخرة، واقبل فينا شفاعتهم، اللهم صل وسلم وبارك عليهم وأهل بيته الطاهرين۔